مبادیات کے بعد میں بلا کسی تاخیر کے حضرت مہمان محترم سے درخواست کروں گا کہ اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں، اور بالخصوص آج ہمارے لیے ہمارا ہفتہ واری کی تفسیر کا دن ہے، یہ ہفتے کا سنیچر کا دن، جس میں یہاں تقریباً 1.25 سال سے قرآن پاک کی تفسیر باقاعدہ مسلسل چلی آ رہی ہے، اور تقریباً 1.5 پارے کی تفسیر اب تک ہوئی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے طور سے ہمارے لیے آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہوگی اور ہمارے لیے قابل عمل ہوگی۔ ساتھ ساتھ میری درخواست ہے کہ قرآن پر اور تفسیر کے عنوان پر بھی آپ اگر روشنی ڈالیں تو ہمارے لیے بڑی ہی نوازش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے انعامات اپنے بندوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کتنے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم ہی کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی جانوں میں غور نہیں کرتے اللہ نے کتنا نوازا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے سر سے پیر تک۔ یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کے اندر کتنی مشینیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو دماغ ہے، علماء فرماتے ہیں 1 2 3 4 اس کے اندر خزانے ہیں سر کے اندر۔ پھر ایک خزانہ یہ ہے بصارت کا، یہ کیا ہے؟ قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، اتنا بڑا انعام ہے۔ کہنے کو ایک نعمت ہے آنکھ کی روشنی، مگر سینکڑوں فائدے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے سامنے دیکھا یہ کیا ہے کہ یہ پلر ہے، یہ کیا ہے کہ یہ چھت ہے، یہ کیا ہے یہ کہ پنکھا ہے، یہ کیا ہے کہ یہ مائک ہے، یہ کیا ہے یہ رومال ہے، یہ کیا ہے یہ ٹوپی ہے، یہ کیا ہے یہ صف ہے، یہ کیا ہے یہ منبر ہے۔ ایک نعمت اور اتنی ساری نعمتیں چھپی ہوئی، کبھی خیال کیا؟ غور فرمائیے، جو فرمایا قلیلا ما تشکرون،
بہت کم لوگ ہیں جو تمہارے میں جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو ہم نعمتیں بہت بڑھا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تعریف کرنا، تنگی میں بھی، ترشی میں بھی، امیری میں بھی، غریبی میں بھی، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، ہر وقت اللہ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اتنا بڑا انعام ہے اس چھوٹے سے عمل پر. اللہ کی تعریف، اللہ ایسے ہیں، اللہ نے کیسا جسم دیا ہے، اللہ نے کیسے باغات دیے ہیں، کیسے مکان دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، نماز کی توفیق ہے، ہر وقت اللہ کی تعریف کریں. اور حضور نے کیا فرمایا؟ اول ما يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. اول ما يدعى الى الجنة يوم القيامة، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے کے لیے جس جماعت کو آواز دی جائے گی اور بلایا جائے گا، وہ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں. ہم کتنی تعریف کر رہے ہیں؟ شیطان کھلا دشمن ہے، چاہتا ہے ایک لفظ بھی تعریف کا نہ نکلے، ایک لفظ بھی شکریہ کا نہ نکلے، ایک منٹ کو بھی اللہ کے احسانات کا خیال نہ کریں. اسی لیے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں تمہارے میں جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں. ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، نعمتیں بڑھتی ہیں. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ہمیں متوجہ کیا دعاؤں کی طرف. دعائیں کیا ہیں؟ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے اللہ سے مانگنا. علماء نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھ. یا آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں گھنٹی بجی ہے، کسی کا فون آ رہا ہے، کیا کہیں؟ اے اللہ اچھی خبر سنائیے گا. گھر میں آئے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے دربار میں عرض کیا اچھے حالات دکھائیے گا، گھر میں اچھی خبریں سنائیے گا. کوئی آیا دستک دی، اے اللہ اچھی خبر سنائیے گا. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ہر وقت اسی طرح متوجہ رہیں، ہر وقت اس کو یاد کرتے رہیں. کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، دوپہر کا آنا، صبح کا جانا، اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اولو الالباب عقل مند. ہمارے نزدیک عقل مند کون ہے؟ اللہ پاک کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ ہمیں بھی اس زمرے میں داخل ہونا چاہیے. اس کو سوچ سمجھ لیں اور اس کو یاد کر لیں اور اس زمرے میں داخل ہو جائیں. ان مبارک اشخاص کی فہرست میں ہم اللہ تعالی ہمیں داخل کر دے. وہ کون ہے؟ الذین یحمدون اللہ، الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء. اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمجھدار کون لوگ ہیں اور ہوشیار اور عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، ہر وقت اللہ کو یاد کریں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، ہر وقت اللہ کے نام کو جپیں، پڑھیں. اس سے کیا ہوگا؟ دل کے اندر صفائی آئے گی. اللہ کے ذکر سے دل صاف ہوتا ہے. یوں ارشاد فرمایا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کی صفائی کا آلہ ہے اور دل کی صفائی کا آلہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ کہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اب جیسے اس وقت شام کا وقت شروع ہوا، مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے. کیسا وقت ہے؟ یوں ارشاد فرمایا جو اس وقت عصر کے بعد یا مغرب کے بعد پاک نبی کو بہت فکر تھی، ہماری ہر وقت فکر تھی. دنیا سے تشریف لے جا رہے جب بھی آپ کی فکر، میری اور آپ کی اس وقت بھی فکر ہے. اما جان عائشہ کی گود میں سر مبارک رکھا ہوا ہے، سامنے دیکھا دروازے کی طرف،
ایسا معلوم ہوا جیسا کوئی آیا اس کو دیکھ رہے ہیں. اما جان عائشہ بھی دیکھ رہی ہیں. ادھر سے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے, سلام عرض کیا کہ پیچھے کون ہے؟ کہ ایک فرشتہ ہے, نہ کبھی زمین پر آیا نہ کبھی آسمان میں گیا, زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہتا ہے. کیسی کیسی شان ہے اللہ کی, زمین آسمان کے بیچ میں رہتا ہے. کس طرح رہتا ہے؟ ارے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جب سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں, اللہ کے دربار میں درخواست کرتا ہے مدینہ شریف کی مبارک زمین پر تھوڑی دیر کے لیے حاضری اور اترنے کی اجازت دیجئے, میں پاک نبی کا چہرہ انور دیکھ لوں, زیارت کر لوں. آج اس کو اجازت ملی ہے. وہ سامنے آئے فرشتے, حضرت کا چہرہ پاک دیکھا. ہمیں بھی خیال ہونا چاہیے کہ حضور کی زیارت کرنی ہے. ہر چیز کے اصول و آداب ہیں, ہر چیز کے اصول و آداب ہیں. پاک نبی کی زیارت کے اصول اور آداب بھی ہیں کہ سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہونا, تاکہ جب زیارت ہو تو کوئی سر سے پیر تک کوئی عمل ایسا نہ ہو, کوئی کام ہمارا ایسا نہ ہو جو حضور کے قلب پاک کو تکلیف پہنچا دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے اور آپ کو حکم فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ. نماز پڑھنا بے شک بڑی بات ہے, قرآن کی تلاوت بے شک بڑی بات ہے. ایک شکل وہ ہے کہ جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں, ہم اپنی چاہت سے پڑھ رہے ہیں, سر سے پیر تک ہماری جیسی چاہت ہے ہم ویسے چل رہے ہیں. اللہ صحابہ کرام اللہ کے چاہت پر, اللہ کے حکم پر, نبی کے حکم پر چلتے تھے کہ سر سے پیر تک کوئی چیز ایسی نہ ہو ہمارے ساتھ جس سے اللہ کو ناراض ہو جائیں اور نبی کو تکلیف ہو. روایت میں آتا ہے دو ساتھی آئے, حضرت مسجد نبی میں تشریف فرما ہے, دونوں کے داڑھی نہیں ہے. پاک نبی نے ان کی طرف دیکھا نہیں. ساتھیوں, بڑے نازک بات, بڑی نازک بات. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ یہ قبر میں ساتھ جاتی ہے. ماشاءاللہ کفن پہنے ہوئے ہیں اور یوں رکھی ہوئی ہے داڑھی. یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی محبت کی نشانی ہے. ایسے رکھتے ہیں اس کو باہر نکال کے, یہ حضور کی محبت کی نشانی ہے. وہ نوجوان آئے, حضرت نے چہرہ انور ایسے فرما لیا, وہ ادھر آئے تو ایسے فرما لیا, فرمایا ہٹ جاؤ یہاں سے, جاؤ. یہ کیا حالت کر رکھی. ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے. دو دشمن ہیں ہمارے اور دشمنی پر کمر تول رکھی ہے اور کامیاب ہو رہے ہیں. ایک کون ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, سامنے سے وار کرتا ہے. یوں فرمایا ہے کل قیامت میں گنہگار سخت پریشان ہوں گے, سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے. شیطان کو ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, وہ آئے گا, اس کو برا بھلا کہیں گے. وہ شیطان کیا کہے گا ان سے؟ یہ بھی بات حضرت بتا کر گئے ہیں تاکہ ہماری موت سے پہلے آنکھ کھل جائے. بالغ ہونے سے لے کے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں, اگر آج سمجھ میں آ گئی بات اور دو آنسو بہا کر معافی مانگ لی خدا کے دربار میں, اللہ اکبر. کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے تہہ دل سے معافی مانگ لی ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کتنا بڑا انعام دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو ہماری فکر, ہماری تڑپ, کیونکہ ان کو تو قرآن کریم کے اندر سرٹیفکیٹ مل گیا, جنت کی بشارت مل گئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار وسیجنبها الاتقى. یہ کیا ہو رہا؟ صحابہ کی تعریف. اور میرے تمہارے بارے میں کیا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تم کہاں جا رہے؟ جانا کہاں تھا؟ جا کہاں رہے؟ کرنا کیا تھا؟ کر کیا رہے؟ پہننا کیا تھا؟ پہن کیا رہے؟ کھانا کیا تھا؟ کھا کیا رہے؟ بولنا کیا تھا؟ بول کیا رہے؟ دیکھنا کیا تھا؟ دیکھ کیا رہے؟ سننا کیا تھا؟ سن کیا رہے؟ ہمارے وہاں جو ہے کیا سننا تھا؟
قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی تلاوت، اور کیا سننا تھا کہ درود شریف کے حلقے، اور کیا کرنا تھا کہ ذکر کے حلقے، اور کیا کرنا تھا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ آپ سر پہ اپنا بستر رکھ کے چلے جا رہے. کرنا یہ تھا، کر کیا رہے؟ کیسی کیسی باتیں، اللہ اکبر. شیطان نے کیسی کیسی چیزیں، پہلے جھوٹ نکالا، پھر سود نکالا، پھر غیبت نکالی، بہتان، چوری، زنا، شراب، اب اور زیادہ کہ اس میں اس سے بھی زیادہ خطرناک کہ موبائل. ساری دنیا کی فلمیں اس نے دیکھا شیطان نے کہ ہر گھر والا نہیں رکھ رہا ہے، ٹیلی ویژن ہر گھر والا نہیں رکھ رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب یہ نکالا اس نے یہود و نصارہ کے کان میں کہا جا کے. وہ تو آدمی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. ہوا جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ. جنات وہ ہے کہ جو آگ سے بنا ہے اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے. آدمی کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، جانور کی شکل میں بھی آ جاتا ہے. جنات کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے. لمبی بات ہو جائے گی. ایک محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا ان کے والد رات میں کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے. ایک کتاب اٹھانے کی ضرورت پڑی، وہاں سے کتاب اٹھائی، وہاں ایک چھوٹا سانپ تھا، اس کو مار دیا. آدھی رات کو کتاب دیکھ رہے تھے، کسی نے دستک دی دروازے میں. کون ہے بھائی؟ اس وقت بے وقت کون آیا؟ کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے. بادشاہ سلامت اس وقت آدھی رات کو؟ چلو لے کے چل دیے. دیکھا وہ تو جنگل کی طرف جا رہے. اب جو غور سے دیکھا وہ تو قوم جنات میں سے ہے. اب چلے جا رہے، اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، دونوں بچوں نے اپنے ہاتھ سے ایسے اٹھا دیا. اس کے اندر گئے. جیسے فرماتے ہیں زمین کے اوپر، وہاں نیچے بھی ایسے ہی مکانات ہیں، گاڑیاں چل رہی، بات چیت سب کچھ، کہ اوہو یہ جنات کی بستی ہے. کوئی کہتا ہے میرے والد کو انہوں نے مارا، کوئی کہتا ہے میرے چاچا کو مارا، کوئی کہتا ہے میرے پھوپھا کو انہوں نے مارا ہے. میں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. چلتے پہنچے تو بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج لگا ہوا ہے، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. لے جا کے کھڑا کیا حضرت کو. انہوں نے ہمارے والد کو قتل کر دیا، مار دیا. بادشاہ سلامت نے کہا کیا حکم ہے حق تعالی شانہ کا؟ قاضی صاحب نے فرمایا ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس. اب قبل اس کے کہ بادشاہ سلامت قاضی صاحب سے پوچھنے کے بعد کچھ حکم صادر کرتے، کچھ حکم فرماتے بادشاہ سلامت. ایک بہت بوڑھے جن کھڑے ہوئے، بہت بوڑھے، حضور کے زمانے کے، حضور کے دستے مبارک پر ایمان لانے والے. انہوں نے عرض کیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. حضرت محدث صاحب تو گھبرا رہے تھے، اچھل گئے. فرمایا هل سمعت بنفسی، تم نے براہ راست حضور سے سنا ہے کہ الحمدللہ میں نے ان کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا ہے. اللہ اکبر. کیا سنا ہے؟ من تزی بزی غیرہ فقتلہ فدمہ ہدر، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. قاضی صاحب نے فرمایا سر آنکھوں پر. بادشاہ نے فرمایا سر آنکھوں پر. کیا فرمایا پاک نبی نے؟ اگر کوئی اپنی اصلی حالت سے نکل کے دوسرے حالت میں چلا جائے، جیسے وہ سانپ بن گیا تھا، جن تھا، اور اس کو مار دیا، اس کا خون معاف ہے، قصاص وغیرہ لینے کی اجازت نہیں. وہ صحابی رسول نے سنایا. وہ تو خوش ہو گئے کہ میں نے آج صحابی رسول کو دیکھ لیا، جن کو. یہ اتنی بڑی چیز ہے علم. یہ مبارک سلسلہ اور یہ مبارک مشغلہ اتنا زبردست ہے، ہمیں لگنا چاہیے اس میں. دیکھو یاد رکھو، اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھاؤ، یہی برابر میں خزانہ ہے. کوئی بھی محروم نہ رہی ہو اللہ کے واسطے کہ جن کا بچہ قرآن کریم کا حافظ نہ ہو. جس کو حفظ کرایا آپ نے، تو آپ کو، آپ کے والد کو، اس کی والدہ کو، اور دادا کو، دادی کو، والدہ کو، والد کو، اللہ اکبر، کیا ملتا ہے؟ تاج کرامت، تاج شفاعت، تاج مغفرت. اور کل قیامت میں اعلان ہوگا
سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ اقرأ وارتق ورتل کما ترتل فی الدنیا. پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تک بھی جیسا تو دنیا میں قرات کرتا تھا کرتا چلا جا، اور جہاں تو رکے گا جا کے وہیں جنت میں تیرا مقام ہے. اور قرآن کریم کی آیات شریفہ کتنی ہیں؟ 6666 آیات مبارکہ ہیں. اتنے درجے تو یقینی ہے جنت کے، اس سے بھی زیادہ ہوں اللہ جانتا ہے کتنے ہیں. تو اتنا بڑا انعام. ایک بات اور ہے، حضور کو بڑی فکر تھی، اللہ کی قسم بڑی فکر تھی. ایسے ایسے واقعات لکھے کہ میں دنگ رہ جاؤں پڑھ کے. کیا ارشاد فرمایا کہ جو یہاں نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں ان کے انعامات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ جو نماز نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، جی چاہی کی نماز نہیں، جی چاہی کا ایمان نہیں، جی چاہی کا نہیں ہے، یہ تو رب چاہی کا ہے، قرآن اور حدیث کے چاہی کا ہے. ایسے چلنا ہے. اللہ والوں نے، علماء نے فرمایا ہے جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں، کبھی اس کو ایسے کرے، کبھی ادھر کرے، کبھی بٹھائے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے کہ کچھ نہیں کہتا مردہ. اس طرح ہے جو بات جس وقت حکم ہے قرآن میں حدیث میں اس کے مطابق چلے، چاہے طبیعت چاہے نہ چاہے، کچھ دن کے بعد طبیعت بن جائے گی، قرآن کے مطابق چلنے کی طبیعت بن جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم. سن لینا اس کا ترجمہ، سن لینا اس کی تفسیر امام صاحب سے. کیا بتاؤں آپ، کس طرح بتاؤں؟ اے ایمان والو، یہود و نصارہ اور ان سے غیروں سے ان کو دوست نہ بناؤ. دوسری جگہ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنین کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی دوستی. نوجوانوں کے کتنے سارے دوست ہیں. ہمارے ہندوستان میں اس وقت 3 لاکھ لڑکیوں سے زیادہ ایمان چھوڑ چکی. کون جواب دے گا جا کے؟ صحابہ ادھر سے لائے کلمہ پڑھ کے ادھر، ہم یہاں ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جب ہوگا جب اس طریقے سے اپنے اندر فکر پیدا کرو. جیسے ایک تنہا ایک ساتھی فکر کی، دیکھو کتنے سارے ہم مدرسوں میں اور اس میں یہاں ہو آئے، ماشاءاللہ جگہ جگہ مدرسے، جگہ جگہ مکتب، کتنی فکر لے کے بیٹھے ہیں. ہمیں بھی فکر لینی چاہیے. ہم سب کم سے کم اپنے گھر کی تو فکر لیں. تم سارے کے سارے آس اولاد والوں، میں ایک درخواست کر رہا ہوں، غور سے سن لو، مدینہ منورہ سے آئی ہے. اللہ اکبر. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا ارشاد. خبردار، دھیان دے دو، غور سے سن لو. الا کا ترجمہ یہ ہے، یہ حضرات بتاتے ہیں، غور سے سن لو. تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا. کیا؟ اولاد کے بارے میں. اگر آپ قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور تلاوت بھی کر رہے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اور اولاد کی کوئی فکر نہیں، تو یہ اتنا کافی نہیں ہونے کا. پوری فکر چاہیے اولاد کی. اور کب سے؟ اللہ. ایک ایک بات حدیثوں میں موجود ہے، پیدائش سے لے کے موت تک کی ہدایات موجود ہیں. علماء سے تعلق قائم کیا جائے، پوچھا جائے کیا فرمایا حضور نے. بچہ پیدا ہوا، ایک کان میں اذان ایک میں تکبیر کہہ دو. دنیا کی کوئی بات اس سے پہلے کان میں نہ جائے. سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پہنچے. ہم نے 50 سینکڑوں بچوں کے کان میں اذان دی. بچہ کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، جیسے ہی اس کے سیدھے کان کے پاس جا کے ہم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بچہ ایسے کرتا ہے. کیا ہوا کہ جو اصل میری غذا تھی مجھے مل گئی. ہماری اصل غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. یوں فرمایا تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا کہ اولاد کو سکھایا، نماز سکھا کے آئے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، علموا الصبی الصلاۃ،
مدینہ پاک سے حضور کا ارشاد آیا، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز سکھا دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو۔ ہم اس وقت دھیان نہیں دیتے، اب جب بڑا ہو گیا وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت پاک نبی کو یہ قصہ سنایا۔ اللہ کے پاک اور آخری نبی، اللہ پاک نے مجھے طلب فرمایا، میں حاضر ہوا دربار الہی میں، فرمایا جبرائیل فلانی بستی کو جا کے پلٹ دے۔ میں رونے لگا، میں کانپ گیا۔ اس بستی میں ایک بندہ آپ کا ایسا ہے، اس نے پل جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی کہ اس کو بھی غارت کر۔ اب ہماری آنکھ کھلنی چاہیے، ہم اہتمام سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے جوان بچے باہر پھر رہے اور قرآن شریف پڑھ رہے کہ نہیں؟ اللہ، گھر میں اب تو ہر ایک کو شیطان نے کیا بنا دیا؟ سنیما حال بنا دیا۔ ہر ایک کی جیب میں بڑا والا موبائل، ساری دنیا کی اس میں فلمیں آ رہی۔ یہ ایمان والا، یہ کلمے والا، یہ قرآن حدیث کا گھر میں پیدا ہونے والا، یہ شبرات والا، جمعے والا، رمضان والا، روزے والا، شب قدر والا، شب برات والا، اور یہ گندی چیزیں دیکھے اس میں، اللہ کی قسم پاک نبی کے قلب مبارک اور دل پر ایسا حال گزر رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ سے جو کہلوایا پاک نبی نے، میری امت مجھے اتنی تکلیف پہنچا رہی، کسی نبی کو اس کی امت نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی۔ خدا کے واسطے توجہ فرماؤ، کیا ہوگا ہمارا؟ کیا منہ دکھائیں گے جا کے اللہ کو اور اس کے نبی کو؟ غور فرما لو، ابھی کچھ نہیں بگڑا، کچھ نہیں بگڑا۔ صحابہ کو کتنی فکر ہماری۔ ایک نوجوان صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی نے گناہ کر لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے، یہ بیٹھا فرشتہ چھوٹی سے چھوٹی بات لکھ رہا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اتنا سا بھی گناہ کیا وہاں دیکھ لے گا اسے، یہ رکھا، ہاں یہ رکھا گناہ جو تو نے کیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی ادھر رکھی ہے دائیں طرف، کیونکہ ہم دائیں والے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، اصحاب یمین کنہیں کہتے ہیں؟ جن کے کل قیامت میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب سیدھا ہاتھ دھوئے وضو میں تو خیال کر لیا کرو، اللہ سے درخواست کیا کرو کل قیامت میں میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائیے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اللہ فرما رہے قرآن میں، جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا بہت آسان اس سے حساب ہوگا، جا بس کیا حساب دے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کی تیاری کے لیے آنا ہوا ہے، کل قیامت میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے، اور اس سے پہلے جاتے وقت کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جاتے وقت حدیث شریف کا کیا مفہوم ہے؟ پیشانی پر پسینہ ہو، زبان پر کلمہ ہو، اس طرح جانا۔ ایک صحابی لیٹے ہوئے ہیں اپنے گھر میں اور موت کی تکلیف شروع ہو گئی تو فرما رہے صاحبزادے دیکھو پیشانی پر پسینہ آ گیا کہ ابھی نہیں آیا؟ اللہ معاف فرما دے۔ اللہ، فکر، پیشانی پر پسینہ نہیں آیا تو فکر کی بات ہے۔ تھوڑی دیر میں اس نے عرض کیا کہ ابا جی پسینہ آ گیا، کہ الحمدللہ۔ یہ ساری باتیں سوچنا، اس کی تیاری کرنا۔ ہم صرف دنیا میں کمانے کے لیے نہیں آئے، کھایا کہیں کے لیے کمانے کے لیے، کمایا کہیں کے لیے کھانے کے لیے، ایسا نہیں۔ اس کھانے کا مسئلہ تو اتنا آسان اور سستا ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا عائشہ لبیک اللہ کے نبی، کھانے کو کچھ ہے کہ کچھ نہیں ہے؟ فرمایا میں نے روزے کی نیت کر لی۔ اما جان عائشہ نے عرض کیا میں نے بھی روزے کی نیت کر لی۔ اتنا آسان، کھانے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اور کھانے کا تو حضور نے، اللہ نے یوں فرمایا قرآن میں ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، روزی تو ہم دیں گے تمہیں۔ جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے بھی نہیں تھے، فرشتے نے سب چیز لکھ کے ہمارے ساتھ رکھی،
اتنی تمہاری روزی ہے اور اتنی تمہاری عمر ہے، اتنی تمہاری اولاد ہے، اتنا تمہارا کاروبار ہے، سب چیز ہم ساتھ لے کر آئے ہیں۔ بعض نوجوان یہاں آج کل کی سوسائٹی میں لگ کے ہمارے پاس بھی بہت آنے، مجھے فلانی لڑکی سے شادی کرنی ہے، کچھ تعویذ دے دیجئے، کچھ دعا بتا دیجئے، کچھ دعا فرما دیجئے، کچھ توجہ کر لیجئے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تو تمہاری شادی طے فرما چکے، اگر ہونی ہے آج تھوڑی طے ہوئی ہے، جب تم ماں کے پیٹ میں سے آ رہے تھے جب طے ہو گئی تھی۔ یہ سب یہ موبائل کی اور اب بری صحبتوں کا یہ اثر ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ الٹرا ساؤنڈ ہے، یہ بتا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے رحم میں کیا ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کیا فجر سے پہلے، فجر کی نماز پڑھی، اور جب میں چلنے لگا تو بیت اللہ شریف میں جنہوں نے نماز پڑھائی تھی حرم شریف میں، وہ امام صاحب سبق پڑھا رہے، میں رک گیا وہاں، یہی آیت شریفہ آ گئی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ امام صاحب نے بتانا شروع کیا اس کے بارے میں، جہاں پہنچے ماں کے رحم میں کیا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ شاگرد نے عرض کیا اب تو حضرت اللہ فرما رہے ماں کے رحم میں کیا ہے مجھے معلوم ہے، اور اب تو رحم جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے۔ میں رک گیا وہاں، کیا جواب دیں گے؟ تو امام صاحب نے فرمایا الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے کہ جی کیا کیا بتاتا ہے، اور وہ چپ طالب علم یوں بھی بتاتا ہے رنگ کالا ہے گورا ہے، امیر ہوگا غریب ہوگا، شادی ہوگی نہیں ہوگی، کہاں کہاں جائے گا کہاں کہاں نہیں جائے گا، عمر کتنی ہوگی، مال کتنا ملے گا، یہ ساری بات اللہ کے علم ہے، کسی کا اور کے الٹرا ساؤنڈ یہ سب بتا دیتا ہے کہ نہیں بس اتنا، تو اس جز سے کیا فائدہ کیا ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ساری معلوم ہے، ہماری ہر چیز معلوم ہے۔ بعض اللہ والے تو ایسے ہوئے دعا بھی نہیں مانگتے اپنے لیے، اللہ میاں کو سب خبر ہے، ہمارے حالات کی خبر ہے، لیکن پاک نبی نے بتایا ہے۔ اب دیکھو یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دم علی الطہارۃ یوسع علیک الرزق، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو، روزی میں بہت برکت ہوگی۔ اتنے سے اس میں کیا، اور ایک چیز استغفار ہے، سارے یاد فرما لو، سب نوٹ کر لو، استغفار کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ویسے سب سے زیادہ افضل سید الاستغفار ہے، وہ تمہیں انشاءاللہ امام صاحب لکھ کے اور وہ کر کے کیا کہ اس کو فوٹو کاپی دے دیں گے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ میرے پاس نوجوان بہت آتے ہیں یہی اپنے مسائل لے کے، میں بہت مقروض ہوں، میں بہت ایسا ہوں، میں بہت ویسا ہوں، مجھے فلانی لڑکی سے شادی کرنی، ان کو سمجھانا کہ میں بہت مقروض ہوں، سر سے پیر تک قرض میں ہوں۔ ایک نوجوان آیا گنگو سے، جہاں کے قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوئی، اور خودکشی کرنے جا رہا تھا، قریشی جوان، کسی نے کہا ہاں جاؤ اس کے پاس، وہ میرے پاس آیا، وہی جو آج کل کے حالات، اتنے بڑے بڑے انگریزی بال، داڑھی منڈی ہوئی اور انگریزی لباس، کہ میں اتنا پریشان ہوں۔ میں نے کہا پہلے اسلام کے جھول میں تو داخل ہو جا۔ وہ کیسے؟ سر کے انگریزی بال کٹا کیا ہو؟ ہمارا اور انگریزی بالوں کا کوئی جوڑ نہیں، اللہ کی قسم، ہم تو پاک نبی کے در امت میں پیدا ہوئے ہیں، قرآن والے گھر میں پیدا کیا اللہ نے، ہم تو ان چیزوں کو ختم کرنے آئے تھے۔ سنت کے خلاف جو زندگی ہے، ہر ایک ساتھی کی ذمہ داری ہے کہ اسے ختم کرے، لڑ کے نہیں، بلکہ قرآن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ،
سمجھ حکمت کے ساتھ بلاؤ ادھر کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. تو میں نے کہا پہلے سر کے بال کٹا کے آؤ. چوٹ لگی ہوئی تھی دل میں سخت، فوراً گیا بال کٹا کے آیا، اس طرح پھروا دیا. میں نے کہا اب کرتا پاجامہ پہن کے آنا اور داڑھی کی نیت ابھی کرو کہ آئندہ کبھی نہیں کٹوانا، کہ کبھی نہیں کٹوانے کا نیت کرتا ہوں. تو کرتا پاجامہ پہن کے آیا، اتنا سا چٹکلا بتایا، اتنا سا. ساتھیوں میں نے کہا کسی بھی نماز کے بعد 313 مرتبہ بیٹھ کر مسجد میں قبلے کی طرف استغفر اللہ، آنکھ سے آنسو گر جا، استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفر اللہ کا مطلب ایک محدث نے ہمیں بتایا کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ تو اردو میں ہے، عربی میں استغفر اللہ. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے تھے کہ اردو میں کہو، قلب کے اندر کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. اس میں کہو اردو میں. تو میں نوجوانوں کو بتاتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. رمضان المبارک کے مہینہ آنے سے پہلے حضرت پاک نبی نے میرے پاس پیام بھیجا ہے. ایک نوجوان کو زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جعفر سے کہنا سید الاستغفار بتایا کرے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ انشاءاللہ یہ لکھ کے دے دیں گے. ویسے اتنے وہ یاد ہو یہ پڑھ لیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ لكل ضیق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑ لے، کیا کر لے؟ لازم پکڑ لے. دودھ والے کو دودھ والا کیوں کہتے ہیں؟ اس نے اسی کا کام کر رکھا ہے، 24 گھنٹے اسی میں رہتا ہے. کپڑے والے کو کپڑے والا کہتے ہیں. آپ اگر استغفار لازم پکڑ لو گے تو آپ کو کہا جائے گا استغفار والا. شیخ زکریا نانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھے، اللہ اتنی بڑی سفید داڑھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مدینہ پاک میں بھی بہت قیام کیا انہوں نے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بس یہی مشغلہ تھا. نانا یہاں تشریف لائے، نانا سے عاشق تھے. پڑوس ملک سے وہ آئے، بارڈر کے رستے سے، وہاں سکھ رہتے ہیں وہ اس میں بارڈر پہ. کہا اے بڑے میاں ادھر آؤ. بڑے والے افسر نے بلایا، جا کے کھڑے ہوئے. پوچھا اس نے اپنی زبان میں کہ تمہارے پاس کتنی کرنسی ہے؟ کہ کیا کتنی کرنسی ہے؟ انہوں نے کہا اخبار کرنسی کسے کہیں؟ بوڑھے آدمی اللہ والے. کیا کرنسی کیا کہتا ہے؟ پڑھ استغفر اللہ. اس نے کہا استغفر. کانپ گیا جب دل سے، ابھی بتایا تھا امام صاحب نے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر کرتی ہے. پھر تھوڑی دیر میں کہا پڑھ استغفر اللہ. اس نے کہا سکھ نے استغفر اللہ. 3 مرتبہ کہنے کے بعد وہ تو بالکل پانی ہو گیا. حضرت نے اس جیب میں سے نکالے، اس میں سے نکالے، اس میں سے نکالے، اس میں سے 7 ملکوں کی کرنسی نکال کے اتنی ساری اس کے آگے رکھ دی کہ یہ دیکھ کہ یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. میرے رب نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا. وہ تو اتنا متاثر ہوا، وہ چاہتا ہتھ کڑی لگا دیتا، رکھ لیتا کہ نہیں سب جیب میں رکھو، اپنے کوئی دیکھ نہ لے، ساری طرف چور کھڑے ہیں. اور اپنا اصلی وہ دیا کارڈ، اس پہ لکھ کے دیا، یہاں سے وہاں تک کوئی بھی تمہیں روکنا چاہے، ٹچ کرنا چاہے، یہ دکھانا اس کو، جاؤ. اتنی اہم چیز ہے. خدا کی قسم حضور نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لكل ضیق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا تمہیں راستہ دیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر دیر نہ ہو رہی ہو تو ایک قصہ سناؤں، کتاب میں دیکھا ہم نے. ایک بڑے عالم تھے، بہت تنگ دستی، بہت تنگ دستی. انہوں نے فرمایا میں آدھی رات کو حدیث شریف لکھ رہا تھا گھر بیٹھا ہوا، آدھی رات کو، اور کہے میں چراغ کی روشنی میں ایک چوہا آ گیا. پھر اتنی دیر میں 2 آ گئے، بڑے بڑے چوہے کھیلنے لگے. روشنی کے قریب آئے، چراغ کی روشنی کے. میرے پاس ایک پیالہ رکھا تھا، میں نے جلدی سے ایک چوہے کے اوپر ڈھک دیا. وہ اندر سے چوں چوں کر رہا ہے، یا باہر سے اس کے چاروں طرف چوں چوں. اب مجھے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، بڑا اتنا آدمی اتنا بڑا اور وہ اتنا سا، مگر دور بیٹھا ہوا دیکھتا رہا. پھر اپنے بل میں گیا، اپنے گھر میں
اتنی بڑی سونے کی ڈلی لا کے رکھ دی میرے آگے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, ایسی جگہ سے روزی عنایت ہوگی کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. میں اور تم سوچ سکتے ہیں کہ سونے کی ڈلی چوہا لا دے گا؟ اپنی قدرت دکھاتے ہیں. میری ذات کا یقین کرو اپنے دل میں. جو کچھ میں نے قرآن میں کہا ہے اس کا یقین کرو. جو کچھ نبی نے فرمایا ہے اپنے قلب کی تہ میں پہنچاؤ اس کو. وہ لا کے رکھ دی, بیٹھا رہا, میں لکھتا رہا. پھر گیا ایک اور لے کے آیا, پھر گیا تھوڑی دیر میں ایک اور لے کے آیا. 4 یا 5 ڈلیاں سونے کی لا کے رکھ دی. اور پھر بہت دیر تک بیٹھا رہا, میں اپنا لکھتا رہا. پھر گیا فَإِذَا فِيهِ جُلَيْدَةٌ, اس کے منہ میں چمڑے کی تھیلی, اور لا کے ان کے اوپر رکھ دی. میرے پاس اور نہیں ہے, اس میں تھی وہ بھی آ گئی. ہم نے پیالہ اٹھا لیا, وہ دونوں چلے گئے اور پاؤ بھر کے قریب سونا آ گیا. کیا حیثیت ہے سونے کی؟ اللہ کی قسم, ایمان والے کے دل میں کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے, نہ سونے کی, نہ چاندی کی, نہ روپے کی, نہ پیسے کی, نہ ہیرو کی, نہ جواہرات کی. دعا اتنی کرنی ہے ہمارا کوئی کام دنیا کا رکے نہیں, ہمارے ذمے کسی کا 1 روپیہ نہ ہو, ہمارا چاہے کسی کے پاس 2 روپے ہوں, آہستہ آہستہ ہوں گے دے دے گا, نہیں تو معاف کر دیں گے. صحابہ میں یہی شان تھی. ایک صحابی کا انتقال ہوا, ایک نوجوان بیٹا ان کے پاس گیا, صحابی کے پاس, آپ کی طرف میرے والد کے اتنے پیسے ہیں, میرے والد کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا. کہ ہماری طرف کہ جی جب چاہے لے لینا, دیکھ لینا کتنے ہیں. دیکھو اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے, اخلاق نبوی کیا ہے. صبغت اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جا. اللہ تعالیٰ کو کتنے سارے گالیاں دے رہے ہیں, کتنے سارے ان کی مخالفت کر رہے ہیں, کچھ فرما رہے کچھ نہیں, کہ اسی رنگ میں رنگ جا, کسی کو کچھ مت کہو. جو تجھے چاہیے, حضور نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اللہ سے مانگ. وہ صحابی نوجوان دیکھا, جا کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ معاف کرنا, وہ تو ہمارے والد آپ کے مقروض گئے ہیں. میں سمجھا آپ کے ذمے ہے ہمارے والد کا. ہمارے ہاں تو اتنی بات پہ لڑائی ہو جائے, سر پھوٹ جائے, ساری عمر تیرا باپ ہمارا مقروض رہا, اب تو ہمیں الٹا الزام دے رہا ہے. ہمارے اخلاق کیسے؟ وہ صحابی کیا فرما رہے, معاف ہے. اور پھر کیا ہوا اس کے بعد کہ نہیں وہ تو ہمارے والد وہ تھے کہ معاف ہے, کہ نہیں میں معاف نہیں کراتا. وہ بھی تو صحابی ہے, اسے بھی تو دنیا کی محبت نہیں ہے کہ میں معاف نہیں کراتا, میں آپ کو دوں گا مگر نقد نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے والد کو ایک زمین دی تھی, ہم وہ دے دیں گے آپ کو. وہ دے دی, ان کے نام کر دی. صحابی رسول اس زمین پر تشریف لے گئے, خادم ساتھ ہے. آج زبان کے الفاظ نکالنے میں کتنی احتیاط چاہیے, سن لو. وہاں جا کے دیکھا اسے, خادم نے کہا یہ کیا کباڑ لے لیا آپ نے؟ فرمایا توبہ توبہ, تیری زبان سے ایسی بری بات, یہ کباڑ ہے. الا کل شیء ما خل اللہ باطل, اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی اور تو اسے کباڑ کہہ رہا ہے. نہیں حضرت, پاک نبی کے صحابی, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پانی کا انتظام نہیں. ارے یہی تو سیکھا ہے پاک نبی سے, اور سیکھا کیا ہے؟ اللہ سے لینا سیکھا ہے, اللہ سے مانگنا سیکھا ہے, اللہ سے منگوانا سیکھا ہے. صحابی رسول یہ فرما رہے, فرمایا بچھا کپڑا بچھایا, مسواک کے ساتھ وضو فرمایا, 2 رکعت پڑھی, اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کر کے پھر سجدہ کیا. اب اللہ سے کیا راز و نیاز ہوئے سجدے میں. اور پھر ہٹ کے وہ خادم کھڑا, اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی ہے. مدینہ پاک کی زمین کیسی ہے؟ جیسے راجستھان کی, کہ 100 200 400 فٹ پہ بھی پانی نہیں ہے. فرمایا کھود اس سے. وہ صحابی, وہ خادم کہہ رہا اس سے, کہ ہاں کھود, اس سے تھوڑا سا کھدائی کر دوں. الدنیا بالوسیلہ. اس نے تھوڑی سی کھدائی کی اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. وہ دنگ رہ گیا, یہ پانی؟ کہ ہاں. ارے اللہ ہی سے تو مانگا ہے, ہر چیز پہ قادر ہے. ہم کہاں جاتے ہیں, کہیں اس کے پاس جا رہے ہیں, کہیں اس کے پاس جا رہے ہیں, شرعاً اس وہاں اجازت ہے نہیں ہے, کیا ہے کیا نہیں. اور خدا نہ خواستہ ایک بات تمہاری توجہ سے یاد آئی, حضور نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء
لم يقبل صلاته 40 لیلۃ. اگر تم میں سے کوئی کسی نجومی کے پاس گیا کہ میری قسمت میں کتنا پیسہ ہے، کیا ہے، ذرا دیکھ کے بتا دو، حضور نے فرمایا 40 دن 40 رات تک اللہ تیری نماز قبول نہیں کریں گے. ایسا کام کوئی نہیں کرنا. یہ تو ہمارا تو ایمان ہی غیب پر ہے، ہمارا ہر نظام غیب پر ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور ادھر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خود سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہوں اور اپنی اولاد کو کہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہماری داڑھی مشکوک ہے یا ہمارا لباس خراب ہے، ہم اپنی اولاد کو کہیں گے. قرآن کیا کہے گا ہم کو؟ فرمائیے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، جو کام خود نہیں کرتے اوروں کو کیوں کہہ رہے کرنے کو؟ تو ہمیں پہلے 100% اسلام میں داخل ہونا، پھر اپنی اولاد کو داخل کرنا، پھر اپنے محلے والوں کی فکر کرنا، پھر اپنے گاؤں والوں کی فکر کرنا، پھر اپنے شہر والوں کی فکر کرنا، پھر اس کے بعد پوری دنیا کے ایمان والوں کی فکر کرنا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان دے دی. حضرت تشریف لے گئے اس کے پاس. کیا نیت کی اذان دینے میں؟ حضرت نیت پوری، یعنی نماز کا وقت ہو گیا اذان دے دی کہ اللہ. اچھا، یہ نیت کرتا پوری دنیا میں ایمان والے ان کو مسجد کی دعوت دے رہا ہوں، پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ان سب کو مسجد کی دعوت دے رہا ہوں. ایک بزرگ اپنے مرید کے گھر تشریف لے گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تم نے جنگلے کھلوا رکھے ہیں. آپ کے یہاں جنگلہ ہی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں. جنگلے کھلوا رکھے ہیں ادھر بھی ادھر بھی. اس میں کیا نیت کی ہے؟ میرے پیر صاحب کتنے سیدھے بولے والے ہیں. اس کے اندر کیا نیت کرنا؟ اس میں سے ہوا آوے گی، روشنی آوے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا کیا؟ اتنے دن سے ہمارے پاس آتے ہو، کچھ سیکھا ہی نہیں. تو اور کیا نیت کرتے حضرت؟ یہ نیت کرتے کہ اذان کی آواز آوے گی، جب تک یہ کھلی رہتے تمہیں روزانہ ثواب ملتا رہے. حضور نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت ثابت، منزل آسان. اور دیکھو کہے پہ یہ حدیث ملی ہے. اللہ اللہ. ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لڑکی سے رشتے کی بات چل رہی ہے، صحابیہ سے، مکے میں ہے. اس نے کہلوایا کہ میں تو مدینہ پاک جا رہی ہوں، اگر میرے سے شادی کرنے کا ارادہ پختہ ہے تو تم بھی نیت وہ کر لو، ہجرت. وہ بھی چلے گئے. پاک نبی کے دربار میں درخواست پیش کر دی. یہ صحابی اس صحابیہ سے جو ابھی آئی ہے، وہ ہجرت کر کے مدینہ مکہ شریف سے، یہ ان سے شادی کرنے کی نیت سے آئے ہیں. اتنا بڑا عمل اور نیت نہیں کی اس میں. یہ نیت کی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق علیہ. بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں. حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. پہلے نیت کرنی ہے. نماز بغیر نیت کے نہیں ہونی. ظہر کی نماز کے لیے آیا جو کہہ دیا عصر کی نماز جلدی میں، کیونکہ ہم تو بھاگے ہوئے آتے ہیں، وقت کے وقت پر آتے ہیں. گھڑی کا استعمال بھی صحیح نہیں ابھی تو 10 منٹ ہے، امام صاحب ابھی تو 5 منٹ ہے، ابھی تو 3 منٹ ہے. اب آپ چلیے میں آ رہا. اور کھڑے ہوئے استنجا کی حاجت ہو گئی، استنجے میں چلے گئے اور سارا کھیل خراب ہو گیا. نمازی سے نکل گئی، 1 رکعت 2 رکعت نکل گئی. ایک بزرگ، ان کی والدہ کی طبیعت خراب، ساری رات اس میں لگے رہے، بہت اللہ والے. فجر کی نماز کا وقت ہوا، والدہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. جبڑے پہ کپڑا باندھا، آنکھیں بند کی، انا للہ پڑھی اور کپڑا اڑا کے مسجد کی طرف تشریف لے گئے. دروازے پہ پہنچے تو امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہچکیاں لگ گئی، اتنا روئے، چیخا لگ گئی. کیا ہوا؟
کہ دو نقصان ہوئے آج، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ بڑا کیا؟ جماعت نکل گئی۔ جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی تو اتنا بڑا اس کو خسارہ تصور کریں گے میں اور آپ کہ رکعت نکل گئی، تکبیر اولیٰ نکل گئی، بہت بڑی خیر سے محروم ہو گئے۔ تو وہاں کھڑے ہو کے سوچنے لگے کیا کرنا چاہیے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھیں اور تنہا پڑھیں 27 گنا زیادہ فضیلت ہے، تو 2 رکعت کو 27 مرتبہ پڑھا تاکہ وہ فضیلت مل جائے جو امام صاحب کے ساتھ آپ حضرات نے نماز پڑھی۔ رات کو سو گئے، خواب آواز آئی آسمان سے، تو نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی، لیکن امام صاحب کے ساتھ اگر تو نماز پڑھتا اس پہ جو تجھے نعمت ملتی وہ نہ ملی کہ اللہ اب بھی نہیں ملی، کہ نہ۔ سب ساتھی نوٹ کر لو، اچھی طرح یاد رکھو۔ آپ لوگوں کو تو اپنے دکان کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں کوئی بات کہا سنی ہو گئی کسی سے، اس معاملے میں الجھا دیتا ہے۔ مجھ جیسے جاہل کو جس کو 2 حرف آتے ہیں مجھے اس میں الجھا دیتا ہے۔ امام صاحب نے یہاں قلقلہ چھوڑ دیا، یہاں ادغام چھوڑ دیا، یہاں غنہ چھوڑ دیا، یا یہ بھی نہیں چھوڑا جیسے انہوں نے پڑھائی اعلیٰ قسم کی تجوید کے ساتھ، تو اس میں ہمیں جو ہے مشغول کر دیتا ہے کہ کیسی عمدہ نماز پڑھائی۔ یہ سب نہیں، نماز میں جب کھڑے ہوں تو یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا آواز آئی جب امام صاحب وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں تو فرشتے اتنے سارے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت ہم یہاں اتنے سارے بیٹھے، ہمیں معلوم ہے فرشتے کتنے ہیں؟ ہر ایمان والے بالغ مرد اور عورت کے ساتھ 362 فرشتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معارف القرآن میں 7 فرشتے حضور نے فرمایا آنکھ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دیکھو اس میں فضا میں کتنا گرد ہے، غبار ہے، ہماری آنکھ میں جا رہا ہے، فرشتے حفاظت کر رہے ہیں۔ اور ہم نے فرشتوں کے ساتھ کیا محبت کا وہ کیا، اگر خدا نہ خواستہ داڑھی کٹوا دی اور رو رہے سارے کھڑے، یہ بھی روتا ہے فرشتہ سیدھے ہاتھ، یہ بھی روتا ہے کہ یہ کیا کیا، آسان ہو گیا۔ سب ساتھی اذان کا جواب دو۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ۔ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہاں تک ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا تمہارے میں سے اچھے لوگ جو ہیں وہ اذان دیں۔ امام صاحب نے کتنا اچھا مؤذن متعین کیا ہے، صاف ستھری اذان۔ کوئی کہتا ہے قد قاف کو کاف پڑھ دیتا ہے، کاف کو قاف پڑھ دیتا ہے، کتنے سارے لحن جلی لحن خلفی سب۔ تو یوں فرمایا اللہ پاک نے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام صاحب وَلَضَّالِّينَ کہے تو اس وقت آمین کہنا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔
کہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ خدا کے دربار میں پہنچ گئی تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 بچوں کا قرآن کریم ختم بھی ہے۔ آپ لوگوں نے اتنی توجہ ڈالی میرے اوپر کہ مضمون آتا ہی چلا گیا، میرے ذہن میں کوئی بات تھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اسے کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے اور قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارے مسجد کے احاطے میں تقریباً 11 سال سے مدرسہ چل رہا ہے، مدرسہ اشرف المکاتب کے نام سے۔ ہم نے حضرت والا مدوی کا جو مدرسہ ہے اشرف المدارس، اس کے وزن پر ہم نے اسی کے درس کو اختیار کرتے ہم نے اشرف المکاتب رکھا ہے۔ یہاں تقریباً 150 طلباء زیر تعلیم ہیں جو ناظرہ پڑھتے ہیں، اور 15 طلباء ہمیشہ حفظ کلام پاک میں تحفیظ میں رہتے ہیں، شعبۂ تحفیظ میں۔ تو اب تک تقریباً 125 طلباء نے یہاں ناظرہ کلام مکمل کیا ہے، سبحان اللہ، اور 5 طلباء نے حفظ کلام ماشاء آج 2 طالب علم ہیں ہمارے سامنے۔ ایک ہمارے محب محترم جناب مرتضیٰ سعود احمد صاحب، جو میرے نہایت مشرق اور مہربان جناب مرتضیٰ عبدالودود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور سعود بھائی کے فرزند ہیں، اور دوسرے ہیں عزیزم چپلے شفیق الرحمان صاحب کے صاحبزادے اور جناب مرحوم الحاج خطیب مشتاق احمد صاحب کے نواسے، اور حاجی ہمارے اس مجلس کے صدر اور روح رواں جناب الحاج کافر محمد ظفر اللہ صاحب کی ہمشیرہ کے نواسے عزیزوں چپلے تقی الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت والا ان کو سورہ قل اعوذ برب الناس اپنے خود سے پڑھا کر کے ان کا کلام پاک مکمل کریں گے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتیں پڑھ کر کے جیسا کہ اکابرین کا طرز ہے اور اس سے کلام پاک کو شروع کرتے رکھیں گے۔ حضرت والا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. دعا کریں آپ کرا درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ تیرے ارشادات سنے, تیرے نبی کے ارشادات سنے. یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے مجمع کو قبول فرما. یا اللہ بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. یا اللہ وہ ایسے بوڑھے بھی ہیں جن سے آپ شرماتے ہیں. یا اللہ ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ قرآن کریم کے ختم کو قبول فرما. یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی اور ان کے دادا دادی کی, ماں باپ کی مغفرت فرما. یا اللہ حافظ صاحب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ امت کے ہر بچے کو قرآن کے شوق عطا فرما, قرآن سے شغف عطا فرما, قرآن حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان کی, مال کی, ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, عزت کی, معاشرے
معاشرے کی رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں حفاظت فرما یا اللہ قرآن کے صدقہ حفاظت فرما قرآن کی برکت سے اچھے حاکم عطا فرما قرآن کی برکت سے جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما قرآن کریم کی برکت سے جتنے مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی فرما قرآن کی برکت سے یا اللہ جتنے گھروں پہ یا اسپتالوں میں یا اللہ زیر علاج ہیں سب کو صحت عطا فرما یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے جتنے جیلوں میں بند ہیں اس ملک کی یا دوسرے ملکوں کی ہر ایمان والے کو باعزت بری فرما ہر ایمان والے کو باعزت بری فرما یا اللہ جو مقروض ہے قرضوں کی ادائیگی فرما یا اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر نصیب فرما جو بے کاروبار ہے حلال کاروبار نصیب فرما جن کے کاروبار بیٹھ گئے ہیں یا اللہ پہلے سے بھی 10 گنا زیادہ برکت کے ساتھ انہیں چالو فرما یا اللہ جو بے گاڑی کے انہیں گاڑی عطا فرما یا اللہ جو بے دکان کے انہیں دکان عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما دینی مراکز کی حفاظت فرما دینی جماعتوں کی حفاظت فرما دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی ایمان کی اعمال کی اخلاق کی عزت کی معاشرے کی رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں قرآن کی برکت سے حفاظت فرما اے اللہ حفاظت فرما اے اللہ جتنی بچیاں یا اللہ اسلام چھوڑ کے وہاں چلی گئی قرآن کے صدقے سب کو واپس فرما سب کو ہدایت نصیب فرما سب کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما تمام انبیاء کو جزائے خیر عطا فرما تمام صحابہ کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ جن ماں باپ کی برکت سے ہمارا وجود ہوا ہے اور ہم دنیا میں آئے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دادا دادی کو نانا نانی کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ جنہوں نے ہمارے سے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما اے اللہ بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما ہر برائی سے مکہ مدینہ کو پاک فرما ہر برائی سے مکہ مدینہ کو پاک فرما یا اللہ نبی کی چوکٹ کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اتنا یہاں انہوں نے وقت دیا ہے یا اللہ ہم تجھ سے یا اللہ آپ ہمارے میزبان ہیں ہم آپ کے مہمان ہیں آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں ہماری میزبانی فرما دیجئے ہماری مغفرت فرما دیجئے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے قرآن کے صدقے مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ان سب ساتھیوں کو یا اللہ ان سب ساتھیوں کو جنہوں نے اتنا وقت دیا اپنے در کی زیارت نصیب فرما دے یا اللہ آپ اس کا انتظام فرما دے نبی کی چوکٹ کی زیارت نصیب فرما دے یا اللہ آپس میں الفتیں مودتیں محبتیں پیدا فرما دے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک 63 سالہ زندگی میں جتنے خیریں مانگی ہم سب کو عطا فرما دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بری چیزوں سے پناہ چاہی ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ نصیب فرما دیجئے اور ہمارے امام صاحب کو ہمارے قاری صاحب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین آمین والحمد للہ